سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا آسمان کرے گا، وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ہر شہر میں دجال کا گزر ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے، ان کے راستے پر فرشتے سب بستہ پہرا دیں گے۔ پھر مدینہ اپنے لوگوں کو 3 بار زور سے ہلا دے گا، بس اللہ کا ہر فرد منافق کو جس وقت وہاں موجود ہوگا نکال دے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب فضائل المدینہ میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے درخت ہیں کہ سوار ان کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے پھر بھی ان کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ جو کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا وہ اچھی بات زبان سے نکال لے ورنہ خاموش رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دعا بھی نازل نہ کی ہو۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھایا کرو، اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ صحیح البخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک۔ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو انسان کو سونے اور کھانے سے روک دیتا ہے، پس جب کسی شخص کی سفری ضرورت حسب منشا پوری ہو جائے تو اسے جلد ہی گھر واپس آ جانا چاہیے۔ صحیح البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو، دروازے بند کر دو، مشکوں کے منہ باندھ دو اور کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دو یا اندھا کر دو۔ صحیح بخاری۔ رسول اکرم نے فرمایا، جب مکھی کسی کے پینے یا کھانے کی چیز پہ پڑ جائے تو اسے بو دے اور پھر نکال کر پھینک دے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ موعظات سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرتے اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے۔ صحیح بخاری۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ صحیح البخاری۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ صحیح البخاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ۔ جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے، اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ صحیح البخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح البخاری۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک کوئی نیک عمل یا زبان پر نہ لائے۔ صحیح البخاری۔
حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غیر محرم عورت کا ہاتھ نہ چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت ہمیشہ زبانی ہی لی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سورۃ بقرہ کی فضیلت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ صحیح البخاری۔ شفا 3 چیزوں میں: شہد کی شربت میں، پچنا لگوانے میں، آگ سے داغنے میں، لیکن میں امت کو آگ سے داغ کا علاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔ جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو۔ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح البخاری۔ وہ ایمان والا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں افضل ترین جمعہ کا دن ہے، لہذا تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ جو آدمی سورۃ مزمل پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے دنیا آخرت کی تنگی دور کر دیں گے۔ انمول موتی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر۔ کل معروف صدقۃ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت والوں یا کسی طریقے سے ظلم کیا ہو تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، جس دن نہ نثار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔